السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ریویو پٹیشن پر بحال ہوا تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا، اور سابق وزیر اعظم نے لیگی رہنماؤں سے مشاورت کرنے کے بعد سیکیورٹی رسک کی وجہ سے جی ٹی روڈ سے نہ جانے کی تجویز پر غور کیا ہے۔ اس کے علاوہ کل طاہر القادری صاحب وطن واپس آ کر لاہور سے جلوس نکالنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، جب سابق وزیر اعظم کی لاہور کی روانگی کا جو ارادہ ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، تو سب سے پہلے اس پروگرام میں 1 اگست کو جو بات ہوئی تھی پہلے وہ سنتے ہیں۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے وہ لاہور جائیں، اور کچھ ایسا ہو، اتنا پریشر ہو، اتنا متنازع بنا دیا جائے، اتنا گالم گلوچ ہو، اتنا کچھ ہو بیچ میں کہ جیسے پہلے آپ گجرانوالہ تک آئے تھے تو فیصلہ بدل گیا تھا عدلیہ بحالی تحریک کے دوران، اسی طرح سے آپ درمیان میں ہو اور اتنا پریشر آئے اس ملک کے اداروں پہ کہ وہ اپنا فیصلہ واپس کر لیں۔ یہ کوئی مشورہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ اتنا ہنگامہ ہو کہ اس کے نتیجے میں عدالت اپنا فیصلہ بدل لے پریشر میں آ کے کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں تو عدالت۔ ایک تو یہ مشورہ دینے والی شخصیات ہیں، اس میں نہ شہباز شریف ہے نہ چودھری صاحب، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں، مگر کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ یہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جو اسیسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یعنی پولیس بھی ہے، پنجاب پولیس بھی، باقی لوگ بھی جو بیوروکریٹ، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ کریں۔ یہاں سے مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ رستے میں اتنا ہنگامہ ہو جائے کہ ادارے فیصلہ واپس کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب اس پلان میں کیا تبدیلی آ چکی ہے اور کیا یہ پلان کامیاب ہونے جا رہا ہے؟ یہ بات تقریباً 1 ہفتہ پہلے گئی تھی، بالکل، اور آج ڈسکس ہو رہی ہے، ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جب یہ نے بات کی تھی تو کافی لوگ یہ کالیں بھی آئیں اور کافی کچھ ہوا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ ذرا یہ تصادم نہیں، اب یہ خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے معاملہ، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ معاملہ خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے رستے میں، اس میں گولیاں بھی چل سکتی ہیں، کیونکہ ایک جو اگر آپ سعد رفیق صاحب کی اور باقی لوگوں کی تقاریر سنیں، اور اگر عدالت اپنا فیصلہ نہیں بدلتی یا پریشر نہیں لیتی، تو پھر جو اس کی حدت اور گالم گلوچ اور ساری باتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ یعنی اتنا افراتفری ہونے جا رہی ہے اگلے چند روز میں، جو ان کے لوگ اب بات کر رہے ہیں اور کچھ گھبرا بھی رہے ہیں۔ اب وہ تمام شخصیات جو پہلے تھی نا آگے کرو، اب وہ گھبرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے بعد وہ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم نے مسئلہ تو ڈال دیا ہے، یہاں تک ہم لے گئے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو ہوگا، جو میں پہلے بھی بات کہہ رہا تھا کہ میرے ریڈار پہ مریم نواز صاحبہ ہیں جی، اور وہ تمام 2 صحافی ہمارے سینئر ہیں، اور میں ہر ایک کو پتا ہے، مطلب ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرے ریڈار پہ ہیں، وہ اپنی وجوہات خود بیان کریں گے۔ امتیاز عالم صاحب اور شامی صاحب اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، ان کے رسپیکٹ، لیکن وہ خود وہ بتائیں گے کہ اگر کل خون خرابہ ہو گیا پرسوں سڑکوں پہ تو، اور میاں نواز شریف بحال نہیں ہوئے لیکن لاشیں گر گئیں، تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے، ان کا یہ مشورہ کہاں کھڑا ہوگا، اور مریم نواز جو کہ بینیفیشل اونر ہوں گی اس پورے تصادم کے نتیجے میں، اگر کوئی نقصان پہنچا میاں صاحب کو یا کارکنوں کو، تو مریم نواز کہاں کھڑے ہوگی۔ تو یس کر کے پرسوں کہہ رہی تھیں، اور جنہوں نے یہ سارا اسکرپٹ تیار کیے۔ میں ذرا یہ خونی تصادم کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، اور آج شہباز شریف صاحب جی ایچ کیو گئے ہیں اور آج کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ایک بہت ہم ایسی صورتحال پہ پاکستان کھڑا ہے، ابھی چودھری نثار صاحب پتہ نہیں ان کی لب کشائی کب ہوگی کہ ملک کو خطرات ہیں، 4 آدمی جانتے ہیں، وہ انتظار ہی رہ گیا ان کی پریس کانفرنس۔ دیکھیں ٹائم ہوتا ہے نا، پھر ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، سارے ریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے آپ بات کریں، آپ سٹینڈ لیں، میں کہتا تھا میں خطرات تھے، یہ تھا وہ ٹائم گزر گیا، اب وہاں جا کے روات کے پاس کہیں جلسے کا انتظام کریں، لوگ اکٹھے کریں۔
جو ملک کو آپ نے آگ میں دھکیلنا تھا وہاں پر اب لے آئے آپ. اور نواز شریف صاحب کو اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں, خونی تصادم کو روک سکو تو روک لو, ورنہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سب کی جو ذمہ دار ہے, جو اکسا رہا ہے اس وقت, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ سڑکوں پہ نکال کے آپ عدالت کا فیصلہ واپس کروائیں گے, اگر گولیاں چلیں, اگر شہادتیں ہوئیں, اگر معاملات خراب ہوئے تو پھر یہ سب ذمہ دار ہوں گے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ حالات کہاں پہ ہیں دنیا پہ, صرف ایک بات کہہ کے پھر میں نکل جاؤں گا. یہ چند روز پہلے آپ کو یاد ہے نا میں نے بات کی تھی کہ سکم بارڈر, چائنا اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر کیا حالات ہیں, اور وہاں پر بالکل فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک معاہدہ تھا کہ ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ چائنا اس کو اپنا علاقہ تصور کرتا ہے, اور دوکلام کا علاقہ ہے, اور وہاں پر چائنا نے انڈیا کو باقاعدہ بتایا کہ ہم یہاں ایک سڑک تعمیر کر رہے ہیں. اب انڈیا یہ کہتا ہے کہ بھوٹان نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں, تو بھوٹان کے کہنے پر, میں بہت مختصر بات کروں, بھوٹان کے کہنے پر انڈیا نے فوجیں وہاں بھیج دیں, چائنا نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں, اور اب چائنا نے 15 دن کا ٹائم دیا انڈینز کو کہ آپ 15 دن میں یہاں سے نکل جائیں, ورنہ ہم ایک جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں. چائنا جو ہے, اور یہاں سے انڈین فوج جو ہے وہ کچھ پیچھے ہٹ رہی ہے, کچھ آگے ہو رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے جا کے. اور امریکہ سے یہ بہت خوفناک منظر ہو جائے گا اگر چائنا, انہوں نے تو آ کے پتہ نہیں بحیرہ ہند تک پہ رکیں گے, وہ تو رونتے ہوئے چلے جائیں گے ان کو. انڈیا تو مجھے نہیں پتا کیا انڈیا کو کیا امریکنز ہیلپ کریں گے, ان کی کیا کریں گے, مجھے نہیں پتا. اور ہمارا تو پڑوسی ملک ہے, اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کو سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں, تو میں گزارش کروں گا افواج پاکستان سے کہ وہ وہاں کے لوگوں کچھ بلا کے, یا پی ایم اے ٹریننگ کروا دیں, یا سالہ جو پولیس ہیڈ کوارٹر ہے وہیں بھیج دیں, وہ کچھ لڑنا ورنا سیکھ جائیں. یہ تو زبردست ہو جائیں گے, اور ہو رہے ہیں, ایکچولی ہو چکے ہیں. ایک تو بیان ہی آ رہا ہے کہ ابھی کنفلکٹ کہ واپس آ جاؤ, لیکن پھر ہزیمت ہوگی پوری دنیا میں کہ ذلیلوں کے لڑے بغیر اتنی بڑی انڈیا کی فوج پیچھے آ گئی. اور چائنا نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, 15 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس, یہاں سے دال فین ہو جاؤ اس پورے علاقے سے, ورنہ ہم جو ہے وہ زبردست کر دیں گے, اور بہت برا ماریں گے. اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ ایسے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں, مگر یہ کہ ذلیلوں کے پیچھے ہٹ رہے ہیں نا. اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو اب ذلیلوں کے پیچھے ہٹتے ہیں. اب گئے کیوں تھے, کس نے پنگا لیا تھا, اور کیا ان کی مدد کے لیے امریکہ آئے گا؟ بہرحال یہ خوفناک وہاں پر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے چین اور انڈیا کے درمیان. پاکستان میں کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ تازہ ترین صورتحال, میں نے کل پرسوں کئی روز سے بات کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اکسایا جا رہا ہے, اکسانے والے لوگ ہیں, اور اب اکسانے والے لوگوں کے اپنے پسینے چھوٹ رہے ہیں, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف, آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, انٹیلیجنس بیورو, تمام ادارے بشمول, اب اس میں آپ ملٹری انٹیلیجنس اور باقی لوگ بھی ایڈ کر لیں, انہوں نے بھی میسج بھیجا ہے کہ آپ جی ٹی روڈ پہ نہ جائیں, دہشت گرد گھوم رہے ہیں, ایسے لوگ, اور ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تو کام بھی نہیں ہے, نہیں تو پنجاب پولیس ہے. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی, آپ جی ٹی روڈ سے نہ جائیں. میاں صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید میں یہاں تک جا کے اتنا دباؤ بڑھا دوں گا یہ سارا کہ وہ عدالتیں بھی خاموش ہیں. شہباز شریف صاحب تشریف لے کے گئے, کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا, کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا, اور اس میں باقی باتیں افغانستان کا ایشو وغیرہ, انٹرنل سیکیورٹی بھی ظاہر نظر تو ہے فوج کی, لیکن ان کی طرف سے بات یہی کہ وہی بات جو پہلے جملہ تھا کہ ہم قانون کی بالادستی, ملک جو ہے وہ قانون کی بالادستی کی طرف جائے گا, قانون پہ ہم چلیں گے, ہم کوئی ماشاءاللہ ورشاءاللہ نہیں, جو قانون عدالت وہ سارا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں, یہ جو اچھا پھر شہباز شریف صاحب گئے جی ایس کیو, اور شہباز شریف صاحب, ایک خبریں چلی اور ایسے امپریشن بنا کہ شہباز شریف صاحب سے شاید جنرل باجوہ کی ملاقات ہو گئی ہے, اور باجوہ صاحب, ایسا کچھ نہیں, وہ کہ کسی جونیئر لیول پہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہ ہیں وہ جو کہتا نا یہ ہے وہ ذرائع, اسی طرح سے ان کو بتا دیا یہ ہے وہ بگ بگ جگ جگ تقاریر جو آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں, یا سیکیورٹی رسک پر بھی سیکیورٹی سے بات ہوگی, اور آپ جا کے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم صاحب کو اپنے بھائی کو بتا دیں, اگر وہ آپ کے سنتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ یہ ہماری انٹیلیجنس یہ ہے کہ رستے میں خون خرابہ ہوگا, باقی آپ پنجاب پولیس, آپ خود وہاں کے
ذمہ دار ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور یہ سارے جتنے لوگ ہیں، حنیف عباسی صاحب اور انجم عقیل جن کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ وہ جلوس نکالیں گے، اور یہ سارے لوگ، تو آپ ذمہ دار ہیں، تو آپ کریں، اس سے ہمارا تو کوئی تعلق، ہم تو قانون کی بالادستی۔ سیکیورٹی رسکس تو اپنی جگہ ہیں، تو پھر سابق وزیر اعظم کیا کرنے؟ سابق وزیر اعظم جو ہیں مریم نواز صاحبہ کا، میں آج انتظار کر رہا تھا احسن اقبال صاحب پریس کانفرنس کر کے سیکیورٹی کا پلان بتائیں گے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی جا کے نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ نہ جائیں، وزیر داخلہ پہ جب آپ بنتے ہیں آپ کو رپورٹس آتی ہیں نا سامنے کہ آپ جی ٹی روڈ پہ نہ جائیں، لیکن میاں صاحب اب میاں صاحب ہیں۔ تو بات یہ ساری کہ اس میں اب یہ معاملہ جا رہا ہے، اس کا آئینی حل مجھے نہیں پتا کیا ہے اس کا۔ عدالت اگر یہ کہتی ہے کہ روک دیتی ہے ان کو، فرض کریں کہ آپ یہ نہ نکالیں، عدالت کہتی ہے کہ آپ نہ نکالیں، پرمیشن نہیں دیتی، دیکھیں نا جب وہ دھرنے ہو رہے تھے تو پرمیشن دے دی تھی نا عدالت نے کہ یہاں تک آپ نے آنا ہے، یہاں تک آگے نہیں جانا۔ وہ جب ٹوٹا تھا معاملہ تو خراب ہو گیا تھا، تو جج حضرات نے کہا تھا عدالت نے کہ پیچھے ان کو کریں گے رستہ یہاں، تو مطلب ایک سسٹم۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ عدالت اگر کہتی ہے کہ آپ نہ نکالیں تو وہ تو آپ فیصلہ ہی نہیں مان رہے عدالت کا، تو وہ تو اور آپ ہلا گلا کریں گے کہ ہمیں روکنے کی اجازت کوشش کی اور روک سکو، تو ایسی جگہ پہ میاں صاحب کو پہنچا دی ہے کہ عدالت بھی اب نہیں روک سکتی ان کو کہ خون خرابے سے آپ رکیں اور توہین کریں گے عدالت کی۔ اچھا، دوسرا کیا طریقہ ہے کہ عدالت کہے یا کوئی کہے خدا کا واسطہ میاں نواز شریف صاحب کو حفاظتی تحویل میں لے لیں، حفاظتی تحویل میں، تاکہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہ ہو، اس میں وہ ہیرو بن جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا دیکھو میں تو نکلنا تھا لیکن وہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو پھنسا لیے۔ ایک ہوتا ہے نا پھنسا لیتے ہیں آپ، ایک بالکل دائرے میں بند کر کے بیٹھ گئے، اب آپ کہتے ہیں اگر کہ میں جی ٹی روڈ سے اب جاؤں گا تو 6 جی ٹی روڈ ادھر موٹر وے جی ٹی روڈ، موٹر وے جی ٹی روڈ، اب آپ کہتے ہیں کہ میں موٹر وے سے جاؤں گا تو وہ سارے کے سارے جتنے چمپو ان کو مشورہ دینے والے تھے کہ آپ اپنی طاقت دکھائیں، وہ ڈر گیا، وہ شروع انہوں نے پھنسا دیا، وہ ڈر گئے، یہ ہو گیا، وہ انہوں نے پھنسا دیا میاں صاحب کو۔ اور میں بالکل، مجھے آج جب یہ بات آ رہی تھی نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نہ جائیں جی ٹی روڈ سے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اللہ خیریت سے رکھے۔ میں تو ظاہر اگر میں ٹی وی اگر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی پہنچاتا ہے یہ رپورٹ یا ان کو ان کا میڈیا سیل، اول تو وہ اپنے آس پاس کسی ایسی بات کو الاؤ نہیں کرتی مریم نواز صاحبہ یا یہ فواد حسن فواد، یہ سارے ان سب نے آگے جا کے دھرے جانا ہے۔ جتنی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں نا روک سکو، تو یہ تصادم کی طرف ان کا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونے نہیں جا رہا، یہ سب زبردست ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی عقل کا مشورہ، یعنی اگر چودھری نثار اور شہباز شریف اور اب احسن اقبال اور اب چیف سیکرٹری پنجاب اور بائی جی پنجاب اور آئی بی اور اپنے ادارے سارے ان کی بات نہیں سن رہے تو اور کس کی، میرے جیسے آدمی کی کیا بات سنیں گے؟ لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ 26 اور 27 دسمبر 2007 کے درمیانی رات شام کو کسی وقت، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم تاج وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ محترمہ آپ یہ پبلک ریلیز کو ختم کر دیں، یہ نہ کریں کیونکہ خطرہ ہے یہاں پر کہ کوئی آپ پہ اٹیک ہوگا، باقاعدہ 1-on-1 میٹنگ میں۔ لیکن محترمہ کو جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی آپ دلوا رہے ہیں، بی بی نے بھی سمجھا ظاہر ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک رسک بی بی نے لیا اور اس کے بعد ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ کیا واقعہ ہوا، وہ اس کا کون ذمہ دار ہے پیچھے، اس کو اس وقت چھوڑ دیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ انٹیلیجنس نے اپنا کام پورا کر دیا، جی فوج نے کہہ دیا کہ ہماری انٹیلیجنس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور دہشت گرد گھوم رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو نے کہہ دیا، امری ان کی انٹیلیجنس بیورو نے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کو وہ گئے جی ایس کیو اور ان کو وہاں پر کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا، جونیئر اسٹاف ملا ان سے ظاہر آرمی چیف نہیں ملے، نہ ان سے ڈی جی آئی ایس آئی ملے، باقی ان کو نیچے سمجھا دیا گیا، ان کو بتا دیا، کیونکہ وہ یہ امپریشن تھا نا کہ وہ شاید خود آ کے کہیں تو پھر میاں صاحب ان کے سامنے کوئی این آر او رکھے، تو وہ امپریشن بھی انہوں نے کہا جی آپ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم قانون کی بالادستی، ملک آگے اور باقی ختم بات۔ اب شہباز شریف واپس آ گئے، اب ان کے گلے پڑ گیا، اب کیا کریں، کیونکہ خون خرابہ اگر ہو گیا، جس کے امکانات دیکھیں نا، اگر احسن اقبال صاحب کے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ دہشت گرد گھوم رہے ہیں اور یہاں پہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا عمرانی معاہدہ لکھیں گے، یعنی نیا عمرانی معاہدہ جو لکھنے جا رہے ہیں وہ کیا عمرانی معاہدہ ہے کہ 62-63 نہیں ہوگی۔ آج میاں نواز شریف صاحب سے ایک اور جملہ کہا کہ گرینڈ الائنس پتہ نہیں کیا کریں گے، یعنی وہ یہ بیسیکلی کہ یہ پارٹیاں مل کے پارلیمنٹ میں 62-63 کو ختم کر دیں گی پچھلی تاریخ پہ، ان پچھلی تاریخوں پہ بھی جتنے لوگ 62-63 میں بحال ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم
کو بھی استثنا ہو جائے گا اور وزرائے اعلیٰ کو بھی. یعنی کرپشن میں بھی تمام الزامات میں، فوجداری مقدمات میں، کرپشن میں، بدعنوانی میں، آپ قتل، یہ وہ سارے، نہ آپ کسی وزیر اعلیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی ان کو بھی امیونٹی مل جائے گی، وزیر اعظم کو مل جائے گی. یعنی آپ مراد علی شاہ صاحب سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، آپ شہباز شریف صاحب سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، پرویز خٹک صاحب سے، کسی وزیر اعلیٰ سے بھی نہیں پوچھ سکتے اور وزیر اعظم سے بھی نہیں پوچھ سکتے. ان سب کو استثنا مل جائے گا. یعنی یہ ترامیم تیار ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ منظور نہیں، پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہوگی، معاملہ سڑکوں پہ آ گیا ہے، معاملہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. اگر یہ کل لا کے اس کو منظور کروا دیں تو پھر بھی کیا ہوگا؟ سڑکیں پہ جلوس تو نکال لیں نا ان کو. اب تو واپس اگر آج رات کو میری دعا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہو گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جانا ہمارے لیے خراب ہوگا. انڈیا سے مستقل میڈیا بول رہا ہے کہ نواز شریف کا جانا ہمارے لیے خطرناک ہوگا، ہمارے لیے برا ہوگا، نواز شریف کو بچاؤ. ان کے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ ظاہر ہے کہ وہ میاں نواز شریف فوج، میاں نواز شریف فوج، عدالت، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نکلو سڑکوں پہ نکلو. اسی طرح سے یہ ڈبل گیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈبل گیم کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر ساتھ ہوتے ہیں میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ اور اصل میں ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ان کو کوئی محبت نہیں ہوتی میاں نواز شریف صاحب سے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر افراتفری تصادم پھیلے. اچھا، اب میاں نواز شریف صاحب یہاں سے نکل رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ جمعے یا ہفتے تک، یعنی آپ نے اتنا رکنا ہے رستے میں کہ آپ اگر نکلتے ہیں بدھ کے روز تو آپ جمعے یا ہفتے تک آپ لاہور پہنچیں. یعنی جی ٹی روڈ بند، پورا پنجاب بلاک، پورا پنجاب بند. اور پہلی رات آپ غالباً یہ گجرا والا، پہلی رات جیلم، دوسری رات گجرا والا، اور پھر تیسری رات جا کے لاہور، یا اس کو بھی ڈیلے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پورا کا پورا پنجاب جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا جی ٹی روڈ پہ آپ تو پورا پنجاب بند. اور موٹر وے کے اوپر کیا حالات ہوں گے موٹر وے میں نہیں جانتا ہوں، ٹریفک ادھر ڈائیورٹ ہوگی، وہ تیار نہیں ہے اتنی ٹریفک لینے کے لیے. یہ پورے جی ٹی روڈ بند، گاؤں دیہات یہ سارا. اور میاں صاحب نکلیں یہاں سے پرسوں صبح 9 بجے اور کہیں بدھ جمعرات جمعے کی شام یا ہفتے کو لاہور پہنچیں. اور اس درمیان رستے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مطلب پولیس کہہ رہی ہے ہم تیار نہیں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے کہ دہشت گرد گھس گئے، سرکاری مشینری تیار ہو رہی ہے. وہ جو اکسانے والے کئی لوگ تھے وہ اب خود پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ رپورٹس آ گئی ہیں عسکری اداروں کی بھی اور سویلین اداروں کی بھی، اور وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں آؤ. وہ پریشان ہے کہ اب کیا کیونکہ دیکھیں نا نام آ گئے نا، کس نے کون اکسا رہا ہے. مزدوروں کو ہائر کیا جا رہا ہے، سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، اربوں روپے کے تیار ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ان کو ہماری بہن مریم نواز صاحبہ سارا ڈیل کر رہی ہیں. تو احسن اقبال صاحب نے تو اپنا شاید فرض سر انجام دے دیا، لیکن گلے انہی کے پڑے گا. ایک پتھر بھی پڑا تو ان کے گلے پڑے گا. احسن اقبال کے وزیر داخلہ کے طور پہ بھی ان کا انہوں نے سیکیورٹی پلان، وہ ذمہ دار ہیں. پبلک کو بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نہ نکالیں جلوس، میں نے کہا ہے، مجھے رپورٹس آئی ہیں. یہ کرنا چاہیے احسن اقبال کو. احسن اقبال دیے ایک پتھر پڑا، ایک لاش گری، احسن اقبال پہ ایف آئی آر کٹے گی سب سے پہلے وزیر داخلہ کے طور پہ. ان کو بتانا چاہیے نا کہ کیا رپورٹس آئی ہیں اداروں کی. یہ کیا کبھی زندگی میں یہ یہاں پہ لے کے جانا ہے اپنا سارا جو بھی زندگی کا سیاسی کیریئر اور اچھا تعلیم حاصل کی ہوئی سب کچھ. تو ان کو چاہیے کہ یہ بتائیں آگے کہ کیا رپورٹس ہیں. اور میں نے میاں نواز شریف کو کہا ہے، لیکن بہرحال پھر اپنی وفاداری بھی نبھا دیں، لیکن پبلک کو بتائیں نا کہ یہ رپورٹ آئی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور تصادم ہو رہا ہے اور یہ رپورٹس ہیں، لیکن وہ خاموش ہیں. اچھا، اس کے بعد طلعت چودھری صاحب وزیر مملکت ہیں، پتہ نہیں ان کا نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں آیا. وہ مریم وہ بھی آ کے بتائیں وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں. یہ لاشیں گر گئیں، تصادم ہو گیا، ان کے گلے پڑ جائے گا اور اللہ نہ کرے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو پھر تو اس پہ اور ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں. گالیاں عدالت، یعنی عدالت کو گالیاں. اور یہ پلان ان کو بنا کے دینے والے لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ انتشار اور افراتفری اتنی پھیلے کہ اس کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہو جائے اور لاشیں گر جائیں، جو ہونا ہے ہو جائے. اس میں میاں نواز شریف صاحب کہاں خدا جانے کہاں ٹریپ ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں کہاں پر. اور میاں نواز شریف صاحب جو میں نے اس دن کہا تھا نا مشورہ دے رہے کہ گجرا والا، او بھائی
افتخار چودھری کے ساتھ کیا ملا رہے ہیں. افتخار چودھری 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا. اس کے بعد 2007 خونی سال جو کہ 12 مئی سے لے کے 27 دسمبر کو محترمہ کی جان چلی گئی اس میں, اور اس کے بعد ایک افراتفری 2008 اور پھر کہیں 2009 میں جا کے افتخار چودھری صاحب, وہ میرا خیال سے 15 یا 16 کی رات تھی, درمیانی رات, میرے ذہن میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں آ رہی, وہ رات کے وقت وہ اتنا عرصہ لگا. مطلب یہ 3 دن میں بند کر کے 4 دن میں پورا ملک بلاک ہو جائے گا. دیکھیں جی ٹی روڈ کا پورا ملک کہیں سے ترسیل نہیں ہو رہی, سب اور اسلحے کی نمائش, گولیاں یعنی فائرنگ کر کے میاں صاحب, مطلب, اور وہ بحال نہیں ہوں گے. میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا بحال نہ ہو آپ درمیان میں, مطلب آپ نکلے روات پہ, انٹیلیجنس کی ایجنسیز کی رپورٹ یہ ہے کہ پہلا جھگڑا روات پہ ہو جائے گا. دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے کہ راولپنڈی مری روڈ پہ ہو جائے گا جب پتھراؤ شروع کریں گے آپ یہاں پہ, اور ہنگامہ اور گالم گلوچ ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں, اور یہ بھی کہ کل اور اسلحے کے ساتھ لوگ سارے اسلحے, اور اپنا اگر آپ پنجاب پولیس نہیں, اگر پنجاب پولیس کرتے ہیں تو مسئلہ, پولیس کہہ رہی ہے ہماری طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیتے, آئی جی, اور اگر اپنے لوگ لاتے ہیں تو یاد رکھیں جان نثار نے بے نظیر بھٹو. دیکھیں حالات ان کو اندازہ نہیں ہے کہ صورت میاں نواز شریف صاحب کو پھنسا دی ہے. میں حیران ہوں کہ مریم کیوں, میں اب بار بار ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, بیگم صاحبوں کو انوالو ہونا چاہیے اس کے اندر. بھائی نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ کہہ دیا کہ, لیکن بس بھائی بھی یہاں پہ رکا ہوا ہے. یا تو بھائی استعفیٰ دے, چھوٹا بھائی استعفیٰ دے دے نا, جان چھوڑائے اپنی کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ادھر طاہر القادری صاحب کل صبح پہنچ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پر ہم بریک سے آ کر اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں, اور باقی نجفی رپورٹ, اور اس کے بعد کل جلوس بھی نکالنے جا رہے ہیں. جلوس بھی وہی نا, وہاں سے وہ صبح لینڈ ہو جائیں گے, میں کل پروگرام بتایا تو صبح لینڈ ہو جائیں گے وہ قطر ایئر ویز سے. لیکن یہ خونی آپ ذرا بریک لیں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر خونی تصادم ہو گیا تو پھر فوج کیا کرے گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین, کیا فیصلہ کر سکتے ہیں سابق وزیر اعظم ان سیکیورٹی رسکس جو موجود ہیں, ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتے ہیں, اس پر ڈسکشن کریں گے. اور یہ بھی کل طاہر القادری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, اس پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نااہلی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا, اور ڈاکٹر صاحب کل طاہر القادری صاحب ملک واپس پہنچ رہے ہیں, تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں, میں اپنی بہن مریم نواز صاحبہ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر تو خون خرابہ ہوا, اسلحہ, کیونکہ اسلحے کی نمائش, اور وہ تیار ہو رہا ہے اسلحہ رستے میں, اور یہ ساری چیزیں, کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو کسی جرم کے بعد, کسی واقعے کے بعد سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا, اس کا خون خرابے کا فائدہ کس کو ہوا. اور میری پھر گزارش ہوگی مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ, اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ روک سکو تو روک لو, آپ ایک بیٹی ہیں, سیاستدان آپ بہت بعد میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے والد کو مت اکسائیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے جن لوگوں کو ان کے قریب کیا ہے جان کے, اور یس یس یس, یہ آپ کا جو یس یس ہے, یہ وہ آپ کے والد ہیں, وہ آپ کے والد ہیں, اور آپ بیٹی ہیں ان کی. یہ گندا کھیل نہ کھیلیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو اس وقت آپ کی جو اتالیق ہیں, اب چونکہ ٹائم ایسا آ رہا ہے تو میرے خیال سے نام ان کو, مریم نواز صاحبہ کو جو پولیٹیکل ان کی ٹریننگ دے رہی ہیں, ان کی یعنی ہوتا ہے نا میڈیا سیل بناؤ, یہ بتاؤ, وہ بتاؤ, ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ مریم نواز صاحبہ کی ہے وہ ہماری بہن جگنو محسن کر رہی ہیں. تو میری جگنو محسن صاحب, وہ کئی سالوں سے, میں کبھی نام نہیں لیا کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے ایک معاملہ چلتا رہا ہے, لیکن جگنو محسن صاحب بھی چونکہ اس میں وہ گروم کر رہی ہیں ان کو, اور وہی جو کہتی ہیں تو مریم ان کو ان سے ہی گروم کر رہی ہیں کہ ایسے کرو تو بے نظیر بھٹو بن جاؤ گی آگے جا کے. ایسا نہیں, بے نظیر بھٹو صاحب کا ایک تو تھا نا کہ بھٹو صاحب کی بیٹی ہیں وہ, لیکن وہ ایسے نہیں ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی یا وہ دنیا سے چلے گئے تو اگلے دن وہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایسے نہیں, وہ بیچ میں ان کی اپنی اسٹرگل ہے بے نظیر بھٹو کی.
کافی بیچ میں ان کی اپنی انکل چھوڑ کے چلے گئے، نصرت بھٹو صاحب، یہ کہاں ملا رہی ہیں؟ وہ کہاں ملا رہی ہیں جگنو محسن؟ یہ لوگ باقی سارے جو دھکیل رہے ہیں تصادم کی طرف ان کو، اور مریم نواز صاحبہ دیکھ ہی نہیں کہ میرا باپ ہے. یعنی بات یہ ہے کہ آپ ان کو روکیں افراتفری کی طرف جانے سے پہلے. اور اسلحہ اس میں آ رہا ہے، اسلحہ ویپنز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، ویپنز کے ساتھ، گولیاں، عدالت کو گالیاں، فوج کو، عسکری عدالت. 100، 50، 150 لوگ. یہاں تک گندا گیم ہو رہا ہے کہ لاشیں گرتی ہیں تو گر جائیں، لاشیں گرتی تو گر جائیں. اپنے لوگوں کی لاشیں گرا کے اس پہ پی ٹی آئی نے گرا دی، اس نے مار دیے لوگ، اس نے مار دیے. یہ خون خرابہ، اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے، میں ان کو کیسے روکوں. آپ یقین کریں کہ مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں. میں نے پوچھا کہ اسلحہ، انہوں نے کہا اسلحہ بھی لے کے آئے. سب کو کہا کہ اسلحہ. یہ صورت ہے، یہ افراتفری، اور اس کے نتیجے میں عدالت کہے گی کہ اوہ اتنی افراتفری ہو گئی تو بحال کر دو نواز شریف. ایسا ہوگا کیا؟ ابھی تک تو عدالت دباؤ میں نہیں آئی. نہیں، اس خون خرابے کا عدالت سے کیا تعلق ہے؟ آپ عدالت کو گالیاں دے رہے ہیں اور عدالت کہہ کہ نہیں اس لیے خون خراب ہو گیا تو اس لیے ہم اس فیصلے کو سب کو، سارے دنیا کے، پاکستان کے سارے جیلوں سے قیدیوں کو، چوری چکاری کے قیدیوں کو سب کو رہا کر دو. ایسے تو نہیں. اس طرح ملک چلتے ہیں کبھی؟ مطلب یہ یا پھر حوالے کرتے ہیں نا طالبان کے آپ، یا پھر میاں نواز شریف صاحب کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مریم صاحبہ یہاں پہ اعلان کر دیں کہ یہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے. یہی تھا نا طالبان، اور کیا تھے کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے، ہم پولیس کو نہیں مانتے، ہم قانون کو نہیں مانتے، ہم آئین کو نہیں مانتے. یہ طالبان نہیں ہے. اگر آپ لاشیں گراتے ہیں لوگوں کی، اسلحہ لے کے نکلتے ہیں اور قانون کو نہیں مانتے، آپ پولیس کو نہیں مانتے، آپ فوج کو نہیں مانتے، تو آپ طالبان ہیں. آپ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ ہی سمجھ رہے ہیں کہ 50 اور 100 آدمی اور اپنی مرضی بے شک، اور کہہ دو یہ پی ٹی آئی نے مارے، پیٹ نے مارے، فلانے نے مارے. اس طرح ملک چلتے ہیں کبھی؟ آپ اس پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس پڑوس میں، وہاں پر. یہ کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ اور کوئی چسنی ڈال کے وزیر اعظم وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کراچی جا کے گورنر سے ملوں گا اور پیکج اناؤنس کروں گا 22 ارب کا، وہ کھیل میں لگا ہوا ہے اپنے پیٹرولیم کا. اور احسن اقبال خاموش. اتنے بڑا بھائی، خدا کو مانو، کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے منہ سے کیسے یہ لفظ ادا ہوا تھا، اور لیکن ایک لفظ ادا ہوا تھا، اور وہ تھا کمپلسیو انٹرونشن. مجھے نہیں پتا کہ اس میں فوج انٹروین کرے گی نہیں کرے گی، شاید نہ کرے جی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فوج تو پیچھے، یہ تو کھینچ رہے ہیں نا، یہ تو کھینچ رہے ہیں فوج کو، اکسا رہے ہیں، گالیاں، یعنی ناموں کے ساتھ اس میں اب یہ پلان ہو رہا ہے کہ اگر نہ بن پائے معاملہ تو ناموں کے ساتھ گالم گلوچ، گولیاں، ہنگامہ، شور شرابہ، پنجاب بند کر دو، آگ لگا دو. اچھا، اب یہ بات، مسئلہ یہ، اور اب سعد رفیق صاحب دوبارہ سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. نیا عمرانی معاہدہ، یعنی ملک ایسے چلے گا جیسے سعد رفیق چاہیں گے، ایسے ملک چلے گا. یعنی جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے نہیں چلے گا، یہ جیسے یہ چاہ رہے ہیں یہ چلے گا. یہ کون ہے بھائی اور میں کون ہوں بھائی؟ عجیب سی بات ہے یہ، یعنی عجیب و غریب بات ہے. اب ملک ایسے نہیں چلے گا. اب ووٹوں کے پیچھے جو لوگ ہیں، خدا کو، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ حالات تو دیکھیں. یعنی اگر اب جو خوفناک بات ہے، نہ فوجی انٹرونشن ملک میں بالکل اس بات کے بالکل نہ ماشاءاللہ مسائل کا حل ہے، نہ مسائل حل ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں، اور نہ، لیکن یہ ایسی جگہ لے گئے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لگ جائے. یعنی ناموں کے ساتھ نام یہ بناؤ پوسٹر، بیچ میاں صاحب تو کچھ نہیں کہا، کارکن ہو گئے، انہوں نے گولیاں چلا دیں، یہ ہو گیا میاں. اور یہ جو ہیں یہ ایسی جگہ، پارلیمنٹ کا حال دیکھا ہے. پارلیمنٹ میں شرم آ رہی، میں نے ٹی وی چینج کیا بھی، جو کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا، گالم گلوچ، خواتین، یعنی یہ انہوں نے تو اتنی بے توقیری آج تک پارلیمنٹ کی نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ بھی اس پارلیمنٹ نے اپنے آخری دنوں میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوں، اور یہاں پہ اربوں خربوں یہ بچیں گے یہ لوگ سارے نہیں.
میں نے ایک بات اس پروگرام میں پہلے کہی تھی اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے کمپلسیو انٹرونشن ہو گئی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جمہوریت جائے گی. اس سے پہلے جمہوریت نہیں گئی. جی اس سے پہلے بھی جنرل ضیاء الحق نے مجلس شورا بنا کے ادھر لوگوں کو بٹھا بٹھو کے کچھ کام نکال لیا تھا. اس بار ایسا نہیں ہوگا. مشرف صاحب نے بھی NRO اس بار گئی تو پہلی دفعہ جائے گی جمہوریت پاکستان سے، اور پہلی دفعہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ لفظ احتساب کیا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب پہلی دفعہ ان کو پتا چلے گا احتساب. ہم نے احتساب، ہماری 3 نسلیں گزری، 5 وہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی فلاں. پہلی دفعہ پتا چلے گا احتساب ہوتا کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اسی بات پر بریک لینے کا وقت ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. اسی لیے رک جائیں. لوگوں کی جانیں گئیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی جانیں گئیں اور اداروں کو آپ اس جگہ تک لے آئے جہاں انٹرونشن ہو گئی تو جو یہ چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اب ذرا وقفہ لیں، پھر میں اس کے بعد بتاتا ہوں میرے ذہن میں کیا نقشہ آ رہا ہے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، جس خوفناک صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس تصادم کو روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ڈی فیکٹو وزیر پیٹرولیم تو وہ ہے نا شاہد خاقان عباسی. میں نے کہا نا، یہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ ایسی حکومت ہے جس میں پہلی دفعہ LNG اور ڈیزل اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک مکسر بن کے ایک نیا جو ہے نا وہ انرجی کا ایک ریسورس آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ گالم گلوچ ہو رہی تھی، خورشید شاہ کی تقریر چڑھتی بند ہو جاتی ہے، عمران خان کی تقریر کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چلے، باقیوں کی تقریر کٹ جاتی ہے. ابھی وہ عائشہ جو گلالے ہیں صاحبہ، ان کی سرکاری ٹی وی پہ پوری تقریر چلی ہے، ان کی پوری تقریر ان کی چلی ہے، اور سرکاری ٹی وی نے ان حالات میں، یعنی ان حالات میں، کیونکہ وہ الگ ڈپارٹمنٹ ڈرٹی ٹرکس جس کو ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، وہ اپنی جگہ مستقل چل رہا ہے. اس کو بھی چلایا ہوا ہے، ادھر بھی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اسلحہ بانٹا جا رہا ہے، اپنے لوگ مروانے کی بات ہو رہی ہے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ بحالی ہو، یعنی اگر لوگ کم ہوں، اگر مثال کے طور پر لوگ نہ نکلیں، اتنے لوگ نہ ہوں. کہ میں نے آپ کو دیکھیں، جو یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے کہ وہ جو وہاں پہ اجتماع تھا، بارہکو میں تھا نا، بارہکو میں جو دن تھا، اس میں اتنے لوگ نہیں تھے. میاں صاحب بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے، مریم بھی بہت خوش نہیں ہوئی. تصویریں وغیرہ انہوں نے کر دی، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، جتنے توقع تھی اس سے زیادہ ہونے چاہیے. حالانکہ میرا خیال سے کافی لوگ تھے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ووٹر تو تھے، ان کے ووٹر کیا نہیں ہے؟ کیا ان کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ یہ ایسا تو نہیں ہے نا، ان کے ووٹرز بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں. سوال یہ کہ آپ ان جذبات کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی طریقے سے ہینڈل؟ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، یعنی پہلی دفعہ ملک میں ہوا ہے فوج کہہ رہی ہے، یعنی الٹا، یعنی عجیب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین کی پاسداری کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس بنا دو. یہ وہ بھائی، یعنی پنجاب پولیس بھی کہہ رہی ہے اب تو کہ بھئی ہمیں بھی معاف رکھو. ان کا یہ ہے کہ آئندہ ایسی ترامیم آ جائیں، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں نا نیا عمرانی معاہدہ، کہ یعنی آپ اس کو لے جائیں. یہ کون سا نیا عمرانی معاہدہ؟ 2008 ISI وزارت داخلہ کے انڈر ہوگی. وہ تو پھر زرداری صاحب نیو یارک پہنچتے پہنچتے رستے میں فیصلہ واپس ہو گیا تھا. عمرانی معاہدہ یعنی 2/3 اکثریت سے، اس میں یہ ساری شکیں وکیں، وہ چل رہا ہے پورا کھیل، وہ جو ہے نا لارجر پکچر میں وہ سارا چل رہا ہے. زرداری صاحب نے اس کو مینج کیا اور وہ واپس ہو گیا. لیکن وہ نیا عمرانی معاہدہ میں وہ یہ سارا، ہم سب بیٹھیں گے، ANP فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی خاموش ہے. پیپلز پارٹی نے آج ذرا سکوت اختیار کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو گرینڈ الائنس والی بات آج کی ہے نا میاں نواز شریف صاحب نے، گرینڈ الائنس، وہی جو میں نے کل خبر دی تھی کہ زرداری صاحب کے ساتھ ٹریک 2 کامیاب ہو گیا. لیکن وہ اب یہ کہ کہیں چلتے پھرتے جلسے میں میاں صاحب نام لیں گے کہ زرداری صاحب کو بھی میں کہتا ہوں ساتھ آ جائیں. وہ جو کنڈیشن تھی نا کہ زرداری صاحب وہ کسی جلسے میں کہیں درمیان میں جو رکیں گے، گجرانوالا دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن اس میں خون خرابہ ہوگا، حالات ابتری کی طرف جائیں گے. تو اس کے بعد بینیفیشلی اونر، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گی اس طرح. جی شکریہ. آپ بھی سن لیں، آپ کے سارے پنٹر بھی سن لیں، اور آپ کی استانی جی بھی سن لیں. اس طرح آپ وزیر اعظم نہیں بن رہے. اس ملک نے آگے جانا ہے، آئین اور قانون کے راستے جانا ہے. نہ لاشیں گرائیں لوگوں کی، نہ اسلحہ بانٹیں، نہ یہ اربوں روپے خرچ کریں.
یہ سارا کا سارا وہ بالکل جس طرح وہ متصم باللہ کو کہا تھا نا، ہلاکو خان نے کہ سونے کے کھاؤ مارنے سے پہلے، یہ آپ کے آگے بھی اس طرح سے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے کہ یہ سونا کھاؤ اور پھر زبردوز ہو جاؤ. یہ ملک نے آگے جانا ہے، ملک، اور اس طرح یہ ہوگا نہیں کہ آپ کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ جی ٹی روڈ پہ نہ جائیں، جی ٹی روڈ سے نہ جائیں، اپنی جان کا حفاظت نہیں، میں وزیر اعظم بننا ہے، ایسی بننا ہے، ایسی بننا ہے. جی شکریہ. باپ کے اوپر کوئی سیاست کرتا ہے، اتنی ظالم ہوتی ہے طاقت. تاریخ اٹھا کے دیکھیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. مریم نواز صاحبہ روک لیں اپنے والد کو، روک سکتی ہیں تو روک لیں، خدا کا واسطہ. یہ طاقت جو ہے، لعنت بھیجیں وزارت عظمیٰ پہ، اور اپنے والد کی زندگی کی اور ان کی لوگوں کی زندگی کا خیال کریں. اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.